أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قرآن خود بنا لیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ ساری بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو آپ کا دل دکھتا تھا۔ فرمایا کہ وما تکون فی شأن، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ جب بھی ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، اور جب بھی عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر تو وہ ہماری نظر میں ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس تفیضون فی، جب آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حالت، آپ قرآن کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اللہ نے فرمایا کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض، اگر بات کو مزید بڑھایا، فرمایا کہ اس کائنات میں، اس زمین میں، ولا فی السماء، اور آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، چھپا نہیں رہ سکتا اللہ کی نگاہوں سے، تو ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کہ اوجھل ہو۔ ولا اصغر من ذالک، ذرے سے بھی چھوٹا، اگر ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کی نگاہوں سے دور نہیں۔ ولا اکبر، اور کوئی بڑا ہے تو وہ بھی دور نہیں۔ الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ ہم نے اس کو ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم کے اندر بھی ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ کو اس میں لکھ بھی رکھا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا علم ایک جگہ لکھا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا نام لوح محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کا علم انسان کو کسی عمل کرنے پر یا نہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ انسانوں کو غلط فہمی اسی سے ہوتی ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ نے بے شک لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا علم مجبور نہیں کرتا انسان اسی ارادے اور اختیار سے ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اسی لیے اس کا امتحان ہوگا، اسی لیے اس کی پرسش ہوگی، اسی لیے حساب کتاب ہوگا۔ اگر یہ ارادے، یہ نا فریڈم آف چوائس، اگر یہ نہ ہوتی ہمارے پاس تو پھر ہمارا امتحان نہ ہوتا، پھر تو مجبور ہوتے ہیں نا عمل کرنے میں۔ مجبور نہیں ہے، اللہ نے ایک محدود اختیار دیا ہے۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب کے اندر لکھ رکھی ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پتا بھی نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کتنے پتے ہیں آج تک یہ ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ ایک درخت کے پتے گرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں بات ہو رہی ہے، اسی پس منظر میں بات ہو رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، جان لو کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اصل میں یہ آیت اس بیک گراؤنڈ میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان میں، لیکن مجازی طور پر پھر سارے اللہ کے دوست اس میں آ جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اچھا، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، مستقبل کے بارے میں انسان پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، پتہ نہیں یہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا،
اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو یہ فرمایا جنت کی شان یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ انہیں نہ ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ آیت براہ راست اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوستوں آپ کے ساتھیوں سے ہے، لیکن مجازی طور پر پھر قیامت تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مجازی طور پر ہر مومن ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اپنے پاس نہیں میں کہہ رہا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لے آیا اللہ اس کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ ہر ایمان والا جو ایمان لے وہ کافر کے مقابلے میں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور اب بھی اس کے بے انتہا درجات ہیں، جتنی کو سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی دوستی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور آخری مقام وہ آتا ہے جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی اس کا ہر عمل میری مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی پاؤں نہیں اٹھتا جب تک میں نہ چاہوں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا جب تک میں نہ چاہوں، اس کی زبان نہیں بولتی جب تک میں نہ چاہوں، اس کی آنکھ نہیں دیکھتی جب تک میں نہ چاہوں، اس کے کان نہیں سنتے جب تک میں، یہ ہوتا اللہ کا ولی۔ ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں ولی سمجھتے لوگ کسی پاگل کو، مجہول کو، جس نے کڑے پہن رکھے ہوں اور اس نے عجیب و غریب شکل بنا رکھی ہو۔ دیکھیں سب سے پیاری شکل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک جو اس کی نقل کرے گا وہی اللہ کو پیارا ہے۔ یعنی قیامت تک اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جو حضور کے راستے پہ چلے گا، جو حضور کی نقل کرے گا، اللہ کو وہ پیارا ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں، یہی ختم نبوت ہے، اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں۔ اسی اللہ کا ولی بھی اصل میں وہی ہے جو آقا کی سنت پہ چلنے والا ہے۔ تین علامتیں اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کو یہ پہچاننے میں غلطی نہیں ہوگی کبھی، ٹھیک ہے؟ پہلی علامت کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، یعنی اگر آپ اس کی محفل میں جائیں تو آپ کو دنیا یاد نہیں آئے گی، یعنی جس نیک بندے کے پاس بیٹھ کر دنیا ہی کی باتیں ہوں اور دنیا ہی یاد آئے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کا جو نیک بندہ ہے اس کی محفل میں بیٹھ کر دنیا بھولتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور کوئی اس کے وہ شعبدے نہیں دکھاتا، شعبدے نہیں دکھاتا کہ پانی پہ چل کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کر، اس کی کوئی حیثیت، یہ ہندو بھی کرتے ہیں، اس طرح کے شعبدے ہندو بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کتنے عرصہ رہا اور کہا جی اچھا میں چلتا ہوں۔ تو آپ نے کہا جی کس لیے آئے تھے، کیوں چلے؟ اس نے کہا جی کوئی کرامت دیکھی۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ جتنا عرصہ تم میرے پاس رہے کیا میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں، اس سے بڑی کرامت کیا؟ آپ یقین کیجئے یعنی اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنا انگاروں پہ چلنا ہے، آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، عمل آسان نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہواؤں میں اڑنا کرامت نہیں ہے جی، اور پانی پہ چلنا کرامت نہیں ہے، ہندو بھی کرتے ہیں، ہندو جوگیوں کو بھی یہ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، بہت بڑی شخصیت ہیں، بیمار ہو گئے تو ان کے زمانے میں ایک جوگی ہوتا تھا دہلی میں، اور اس کا کمال یہ تھا، ہندو جوگی تھا، کمال یہ تھا کہ جس کو ایک نظر دیکھتا وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا جتنا بیمار ہوتا۔ اب شاہ صاحب نے کہا اپنے شاگردوں سے اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے اس جوگی کے پاس نہیں لے کے جانا، اللہ مجھے ٹھیک کرے گا، جوگی کے پاس نہیں جانا۔ اب بے ہوش ہو گئے، شاگردوں سے نہ رہا گیا اور چارپائی اٹھا کے اس کے پاس گئے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب دیکھیں یہ کرامتیں معیار نہیں ہوتا، معیار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معیار ایک ہی ہے، اور معیار یہ ہے کہ وہ آقا کی سنت پہ چلنے والا ہو اور اس کی محفل میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے۔ تیسری نشانی یہ کہ اس کے شاگردوں کو دیکھو، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس کے شاگردوں کو دیکھو وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے۔ خیر وہ شاہ صاحب گئے اور اس جوگی نے ایک نظر دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں مقابلے میں کون سی شخصیت ہے، لیکن اس کا ایک عمل ہے وہ۔ اب شاہ صاحب اٹھے، دیکھا کہ میں کہاں پہ آ گیا،
ओहो, ये तो गलती की उन्होंने, मुझे यहाँ पे ले आए। आपने कहा अच्छा, जोगी से कहा यार बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, अच्छा ये बताओ कि तुमको ये कुव्वत कैसे हासिल हुई, जो कुव्वत है तुमको कैसे हासिल हुई। उसने कहा जी 25 साल की मेहनत है। मेरे उस्ताद ने ये बताया था कि दो काम करने हैं। एक तो ये कि झूठ नहीं बोलना, और दूसरा ये कि तुम्हारा नफ्स जो कहे उसके खिलाफ करना है। बस ये दो काम करोगे तो तुम्हें ये कुव्वत हासिल हो जाएगी। अब देखें ये शोबे हासिल हो जाते हैं। उसने कहा कि मैंने 25 बरस मेहनत की है, मुझे ये कुव्वत हासिल। शाह साहब ने कहा वाह वाह यार, ये तो कमाल की बात है। अच्छा कहते हैं मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारा दिल कहता है मुसलमान होने को। अल्लाह, अब फंस गया। शाह साहब ने कहा देखो, अब तुम्हारा अमल ज़ाया, 25 साल ज़ाया हो, झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना और नफ्स के खिलाफ करना है। तुम्हारा नफ्स कहता है नहीं इस्लाम कबूल करो, उससे खिलाफ करो, वरना तुम्हारा ये अमल ज़ाया हो जाएगा। और आखिर वो मुसलमान हो गए कलमा पढ़ के। तो अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। तो ये होती है अल्लाह वालों की शान, उनको दुनिया से गरज नहीं होती। तो 3 निशानियां मैंने आपको बताई कि वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने वाला हो, उसकी महफिल में बैठकर अल्लाह याद आए, और उसके शागिर्द भी सुन्नत पे चलने वाले। उसके शागिर्दों को देखो, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये है औलिया अल्लाह। हमने हर एक का नाम औलिया अल्लाह रख दिया है। ये इस माशरे में ये गलती हो गई। फरमाया कि उनकी शान ये है, ना उनको माजी का गम होता है और ना मुस्तकबिल का खौफ होता है। अल्लाह पर उनका मान होता है, मुतमईन रहते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फरमाया ये लोग हैं ईमान वाले और ये हैं अल्लाह से डरने वाले। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया इनको खुशखबरी दे दो, जो जिंदगी इस तरह की गुजारते हैं इनको खुशखबरी दे दो, दुनिया की जिंदगी के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मेरे वादे तब्दील नहीं होते। मेरा ये वादा है कि जो इस तरह की जिंदगी गुजार के आएगा, मैं उसको जन्नतें अता करूंगा, अपना कुर्ब अता करूंगा, और मेरे वादे तब्दील नहीं होते। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है असल बड़ी कामयाबी। दुनिया की कामयाबियां असल नहीं है, आखिरत में कामयाब होना यह है असल कामयाबी। वला यहजुन का कौल, फिर आगे तसल्ली आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ऐ मेरे महबूब आपको इनकी बातें गमगीन न करें, अब गमगीन ना हो। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, सब है सारी की सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा, इज्जतें इनके कहने से थोड़ा मिलेंगी। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो ये है फरमाया मेरे महबूब, इस बात पे यकीन रखो और मान रखो, अपने सहाबा को बताओ इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, इज्जतें सारी की सारी अल्लाह के लिए हैं। हुव समीउल अलीम, और वो सुनता भी है और जानने वाला भी है। जब सुनता है और जानने वाला भी है तो यकीनन वो फिर इसका हिसाब लेगा, नेक को अजर देगा और बुरों को उनके मुताबिक उनका जजा देगा। अल्लाह पाक समय नसीब करे।